اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ خونی انقلاب کب آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں انقلاب کا راستہ ہمارے کسانوں نے روک رکھا ہے۔ وہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کسانوں کا انقلاب سے کیا تعلق ہے؟ میں کہتا ہوں وہی تعلق ہے جو انقلاب فرانس سے ان کا تھا۔ انقلاب فرانس میں جہاں دیگر وجوہات کار فرما تھیں، وہیں فوری وجہ غلہ بنا تھا۔ کھانے کو گندم نہ تھی، روٹی نہیں مل رہی تھی۔ فرانس کی ملکہ کا وہ قول آج تک دہرایا جاتا ہے کہ اگر روٹی نہیں مل رہی تو یہ کیک کیوں نہیں کھاتے۔ یہ فقرہ فرانس کے شاہی خاندان کی عوام کے مسائل سے دوری اور بے خبری کو اجاگر کرتا ہے۔ فرانس میں انقلاب کی فوری وجہ کسان بنے تھے۔ فرانس میں روٹی اور نمک کی وجہ سے لوگوں میں غصہ پیدا ہوا اور انہوں نے سب کچھ جلا دیا، بادشاہ اور ملکہ تک کو قتل کر دیا۔ فرانس میں روٹی اور نمک خوراک کا اہم جز تصور کیے جاتے تھے۔ لوگوں کو دنگے فساد سے روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ انہیں غلہ یا روٹی ملتی رہے۔ فرانس کی پولیس کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ غلے کی پیداوار سے روٹی تک تمام معاملات کی نگرانی کرے۔ فرانس کے مزدور اور غریب طبقے کا سارا گزارا روٹی پر ہی ہوتا تھا۔ فرانس میں 18ویں صدی میں مزدور اپنی روزانہ کی مزدوری کا نصف روٹی پر خرچ کرتا تھا، لیکن جب 1788 اور 1799 میں 2 سال مسلسل غلے کی فصل بری طرح متاثر ہوئی اور پیداوار بہت کم ہو گئی تو بحران شروع ہوا۔ ساتھ ہی اس مزدور کی روزانہ کی اجرت، جو پہلے روٹی پر 50% خرچ ہو رہی تھی، اچانک بڑھ کر 88% ہو گئی، اور روٹی کی مہنگائی نے مزدور کا حشر نشر کر دیا۔ یوں فصل کم ہونے سے ایک طرف قحط کی سی صورتحال پیدا ہو گئی تو دوسری طرف شہروں میں روٹی کی قلت کے ساتھ ہی قیمتیں آسمان کو پہنچ گئیں۔ اکثر غریبوں اور مزدوروں نے اس صورتحال کا ذمہ دار امیروں کو ٹھہرایا اور ان کے غصے کا رخ ان کی طرف ہونا شروع ہو گیا۔ ابھی غریب روٹی کو ترس ہی رہے تھے کہ انہی دنوں نمک پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا، جو اونٹ کی کمر پر آخری تنکا ثابت ہوا۔ لوگ بغاوت پر تل گئے اور ان حالات میں فرانس کی ملکہ کا وہ جملہ جلتی پر تیل کا کام کر گیا کہ روٹی نہیں مل رہی تو کیک کھا لو۔ اگرچہ اس جملے پر جدید مورخین کی ریسرچ کہتی ہے کہ اس ملکہ نے 1799 میں ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے بھی پچھلے سال لندن سے اس ملکہ پر لکھی گئی ایک کتاب خریدی، تو اس میں بھی بہت سارے تاریخی حوالوں سے ثابت کیا گیا تھا کہ یہ جملہ فرانس کی ملکہ نے نہیں کہا تھا، بلکہ اس سے تقریباً 100 سال پہلے کسی اور شہزادی نے کہا تھا، جو انقلاب فرانس کے دنوں میں ان کے نام سے منسوب کر دیا گیا، جس پر غصہ مزید بڑھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جملہ تو روسو اپنی کتاب اعترافات میں کسی دوسری شہزادی کے نام سے 1766 میں لکھ چکا تھا، جبکہ انقلاب تو 1799 میں آیا تھا۔ لندن سے لی گئی اس کتاب کے مطابق جس ملکہ کے حوالے سے یہ جملہ مشہور کیا گیا تاکہ اس کی بے حسی کو اجاگر کیا جائے، وہ دل کی بہت اچھی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بھوک سے مرتے لوگوں کا مذاق اڑائے گی۔ مصنف کا کہنا تھا کہ فرض کریں اس نے وہ جملہ کہا بھی تھا تو یقین رکھیں اس نے ان عام انسانوں کے لیے پوری محبت سے کہا ہوگا کہ اگر ان بیچاروں کو قحط کی وجہ سے روٹی نہیں مل رہی تو کم از کم کیک ہی کھلاؤ تاکہ زندہ تو رہیں۔ اس موضوع پر یقیناً مختلف نقطہ نظر اور حوالے ہیں، لہٰذا اب مورخین جتنی بھی کتابیں لکھ کر اس ملکہ کو بے قصور ثابت کرتے رہے، یہ جملہ اب اس ملکہ کے ساتھ جڑ چکا ہے جس کا سر قلم کیا گیا تھا۔ جب ہجوم بکھرا ہوا ہو تو وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ شیکسپیئر کے کلاسک ڈرامے جولیس سیزر میں بھی یہی کچھ دکھایا گیا۔ جب سیزر کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو رہی تھی تو ان میں سے ایک کردار کا نام سینا تھا۔ جب بروٹس کو ساتھ ملا کر وہ سب سازشی سیزر کو قتل کر چکے تو لاش پر مارک انتھونی اپنی تقریر سے ہجوم کو اشتعال دلاتا ہے، اور ہجوم جو کچھ دیر پہلے بروٹس کو سیزر کے قتل پر داد دے رہا تھا،
وہ سیزر کے ساتھ ہمدردی محسوس کر کے سازشوں کو ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے۔ مشتعل افراد ہر طرف آگ لگا دیتے ہیں۔ اس دوران کسی نے مجمع میں آواز دی، وہ رہا سازشی کردار سینا۔ ہجوم اس کی طرف دوڑا تو سینا نے چیخ کر کہا، میں وہ سازشی سینا نہیں ہوں، میں اس کا ہم نام ضرور ہوں، لیکن میں سینا دی پوئٹ ہوں۔ مجمع میں سے کسی نے آواز لگائی، پھر بھی اسے نہ چھوڑنا، یہ بہت بری شاعری کرتا ہے، اور ہجوم نے اسے بھی مار ڈالا۔ اس لیے اگر پاکستان میں انقلاب رکا ہوا ہے تو اس کی وجہ زراعت اور کسان ہیں۔ کسان خود اپنی خوراک کی ضروریات بھی پوری کر رہا ہے اور شہروں میں بھی گندم بیچ رہا ہے، جس سے کم از کم لوگ بھوکے نہیں مر رہے کہ کسی ملکہ کو کہنا پڑے کہ روٹی نہیں تو کیک کھا لو۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے علاقوں میں خصوصاً دیہات میں یہ سنا ہو کہ بھوک کی وجہ سے کسی نے خودکشی کر لی؟ آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو کہے کہ اس کے گاؤں میں فلاں نے بھوک کی وجہ سے خودکشی کی۔ اگر کبھی کبھار خودکشی کا واقعہ سامنے آئے تو اکثر گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں اپنے ضلع لیا کا بتا سکتا ہوں کہ آج تک کبھی یہ نہیں سنا کہ کسی نے بھوک کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ سب جیسے تیسے اپنی گندم اگا لیتے ہیں یا کھیتوں پر مزدوری کر کے غلہ لے جاتے ہیں، جو گاؤں کا کلچر ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو اس خطہ جو اب بھارت اور پاکستان پر مشتمل ہے کو دنیا بھر سے لٹیروں نے ہزاروں سال جی بھر کر لوٹا، لیکن اس خطے کی زرخیزی اور پیداوار ختم نہ ہوئی۔ سکندر سے افغانیوں، ایرانیوں، ترکوں، عربوں، سینٹرل ایشیا، منگولوں اور انگریزوں تک سب نے اس کے وسائل پر ہاتھ صاف کیے، لوگوں کی فصلیں لوٹیں، غلہ لوٹ کر اپنے ملکوں کو لے گئے، لیکن یہاں کا کسان ہر 3 ماہ بعد نئی فصل کاشت کر کے دوبارہ پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ کیونکہ یہ دھرتی 7 دریاؤں کی سرزمین ہے، جس دھرتی سے 7 دریا گزرتے ہوں وہاں قحط یا انقلاب نہیں آتے، لیکن جدید تقاضوں کے ساتھ بڑھتی آبادی کے ہم نے اب حالات تبدیل کر دیے ہیں۔ مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں رہا کہ انقلاب کا راستہ ہمارے کسان روکے کھڑا ہے، جو ہر قسم کے برے حالات میں بھی دیہات میں 60-70% آبادی کی روٹی کا بندوبست کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر کسان کی فصل کم ہو یا کاشت صرف اپنی ضرورت کی حد تک ہو اور پاکستان کو اربوں ڈالرز کی اجناس باہر سے مہنگے داموں منگوانی پڑے تو کب تک یہ ملک انقلاب کو روک سکتا ہے؟ لہٰذا اس کسان کو مایوس نہ کریں۔ اگر حکمران سمجھے تو یہ کسان ان کے محسن ہیں کہ اس ساری لوٹ مار کے باوجود وہ غلہ پیدا کر رہے ہیں جس کا اس وقت کوئی خریدار نہیں۔ ڈرے اس وقت سے جب کروڑوں لوگ غلہ تلاش کر رہے ہوں اور انہیں غلہ نہ ملے، جیسے فرانس میں نہیں مل رہا تھا، اور پھر جو کچھ بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ ہوا اس کی تفصیلات پڑھ کر 300 سال سے زائد عرصے بعد بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسان اس وقت حکمرانوں، بیوروکریسی اور عوام کے درمیان وہ پل ہے جس پر یہ سب کھڑے ہو کر حکمرانی کر رہے ہیں۔ اگر حکمران اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا چاہتے ہیں تو کسان پر تشدد نہ کریں، اسے نہ ماریں، اس کی فصل خریدیں، کسان کی عزت کریں۔ کسان اس کرپٹ سیاسی ایلیٹ کے خلاف خونی انقلاب کا راستہ روکے کھڑے ہیں۔ اپنے محسنوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں، ورنہ فرانس کے بادشاہ اور ملکہ کا انجام ذہن میں رکھیں۔